ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی ساری برائیاں، بیماریاں، گناہ ایک طرف، حسد ایک طرف۔ آج کا ہمارا موضوع حسد کیا ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ملک کے نامور عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر عامر محمدی صاحب موجود ہیں، آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو امان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرت، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر حسد سے جو ہے نا اینزائٹی اور ڈپریشن اور بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو بیسکلی حسد ہے کیا اور لوگ اس میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وبعد۔ آپ نے ایک تو پروگرام کا نام بہت اچھا رکھا ہے، امان رمضان، یعنی رمضان میں ایسی تعلیمات آپ لوگوں کو دے رہے ہیں جس سے وہ نہ صرف یہ کہ خود حالت امن اور سکون میں ہو، بلکہ ان کا وجود باعث امن بن جائے۔ اللہ کریم آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اور جو آپ نے ٹاپک رکھا آج کا حسد، وہ بھی بہت اہم ترین ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دراصل ساری امت کی نبض شناس تھے اور حکیم الامت تھے، آپ نے جو فرمایا نا کہ ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ باقی ساری برائیاں، بیماریاں، گناہ ایک طرف، حسد ایک طرف۔ اور یہ بھی ایک یعنی فطری حقیقت ہے کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں ہوگی اور وہ اللہ رب العالمین کو اللہ تسلیم تو کر چکا ہے، لیکن اللہ ہے کون، کیا ہے، اس کی جو ذات ہے وہ کس قدر والا صفات ہے، اور وہ ہر قسم کی کجی سے، ہر قسم کی نقص سے، ہر قسم کے جتنی بھی بیماریاں یا برائیاں، جتنی بھی کمیاں اور کجیاں ہیں، ان سب سے پاک ہے، منزہ ہے، اسی لیے وہ سبحان ہے۔ واہ واہ۔ تو اگر یہ معرفت کسی کو نصیب نہیں ہوتی تو وہ لا محالہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین جس نے اسے پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کا وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو وہ جو قسام حقیقی ہے، جس نے نہ صرف قسمتیں بنائی ہیں، تقدیر بنائی ہے، بلکہ چیزوں کو، عہدوں کو، مرتبوں کو، مناصب کو تقسیم بھی اس نے کیا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی ہونے کو سعادت سمجھے گا اور حسد جیسی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی ہے جو صبح اور شام پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یعنی میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا، کھانے کو دینے والا، پہننے کو دینے والا، کس عہدے پر، کس منصب پر، کتنی زندگی جینی ہے، کس علاقے میں رہنا ہے، کتنے گز کے، کتنے مرلے کے اور کتنے ہزار گز کے پلاٹ یا مکان میں رہنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا ہے۔ وہ رب ہے۔ اگر وہ رب ہے اور وہ سبحان ہے، ہر عیب سے، ہر کجی سے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، ہر بھول سے، چوک سے اور الٹف فیصلوں سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا اپنا ہے تو اسے نواز رہا ہے، کوئی اپنا نہیں ہے، یعنی کوئی سگا ستیلا نہیں ہے اللہ کی نظر میں، سارے بنی آدم اللہ کی بندے ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، سب کو یہ سب مواقع عطا فرمائے ہیں۔ ہاں، اس کے نزدیک عزت اسے ملتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، متقی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ تو جب وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی ملکیت ہوں، تو اللہ مجھے جیسے استعمال کرے، جہاں استعمال کرے، جس حال میں رکھے، میں اس حال میں خوش رہوں گا۔ تو جب شکر انسان کے دل اور دماغ سے نکلتا ہے تو حسد وہاں پر جگہ بناتا ہے۔ اور حسد، علماء نے لکھا ہے کہ دراصل حاسد کسی سے حسد کر کے دراصل اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کسی مقام پر رکھا ہے تو وہ غلط رکھا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ،
مجھے اس مقام پر ہونا چاہیے تھا. کسی کو اگر بہت اونچا عہدہ اور مرتبہ ملا ہے تو یہ اس کے لائق نہیں تھا. کسی کو اقتدار ملا ہے تو یہ اس کا حقدار نہیں تھا. کسی کو اگر اچھی یعنی زندگی گزارنے کا اللہ موقع دے رہا ہے. اچھا یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے یہ آزمائش کے لیے بنائی ہے, انعام کے لیے نہیں بنائی. دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ بھی آزمانے کے لیے, اور اگر کسی کو محروم کر رکھا ہے تو وہ بھی بطور آزمائش ہے. انعام کے لیے تو اللہ نے آخرت کو رکھا ہے, جہاں جزا اور سزا ہوگا, جو ڈے آف ججمنٹ ہے وہاں پر فیصلے ہوں گے کہ کون انعام کے لائق ہے اور کون سزا کا مستحق ہے. بے شک. اچھا حضرت, ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہے. تو ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ فطری چیز ہے. اگر یہ فطری چیز ہے, یہ فطری عمل ہے, یعنی قدرتی طور پر یہ ہے, تو اس کے بارے میں وعیدیں کیوں ہیں, یہ گناہ کیوں ہے, اس کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ ایک بزرگ نے لکھا ہے, امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے غالباً فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جس کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے کوئی حسد موجود نہ ہو. اور وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہر شخص حسد کرتا ہے, جو کمینہ ہوتا ہے وہ حسد ظاہر کر دیتا ہے, اور جو شریف اور نیک اور ذرا وفادار ہوتا ہے وہ اپنے حسد کو چھپا لیتا ہے. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس سے سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے یار آپ مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں میں تو مذاق کر رہا ہوں. تو مذاق میں ہنستے ہنستے وہ اپنے دل کی جو حسد ہوتی ہے یا دل کی جو نفرت ہوتی ہے اس کا اظہار کر ہی بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک فطری جذبہ تو ہے, لیکن فطری جذبے تو بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر نفرت ایک فطری جذبہ ہے, رقابت ایک فطری جذبہ ہے, اور رقابت ہی سے حسد بھی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم انسانی تاریخ پر غور کریں, ادروئے قرآن, تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلا جو حسد دنیا میں سامنے آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان ہوا. اور اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ اس قربا قرباناً, دونوں نے اپنی قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کیا. اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی صدقہ نظر نیاز اللہ کی طرف سے رد ہو گئی. تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. حالانکہ قرآن نے وعدے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ اور قانون یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی کو, ان کی نظر کو, ان کے نیات کو قبول کرتا ہے. تو اس رقابت کا جذبہ صادقہ یہ فطری جذبہ تو ہے, لیکن اس کا اس کو کہنا چاہیے کہ پازیٹیوٹی کی صورت میں جو نتیجہ آتا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرتا. لیکن بجائے تقوی پیدا کرنے کے اس نے اسی صاحب تقوی کو قتل کر دیا, اس کو مار دیا. اچھا, یہاں ہم اگر مزید پیچھے جاتے ہیں, ان دونوں کے حابیل و قابل جنہیں کہا جاتا ہے, ان کے والد گرامی جناب آدم علیہ السلام کی جب تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی, اور پھر وعلم آدم الاسماء کلھا, انہیں علم سے نوازا اور انہیں شرف سے نوازا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, ابلیس نے انکار کیا. اس انکار کی وجہ بھی حسد تھی. تو حسد اگر آپ دیکھیں نا تو حسد العلماء ایک باقاعدہ چیپٹر ہے. یعنی علماء کے مابین, علماء اور علماء کے مابین بھی حسد ہے. جو حسد العمراء ہے, جو امیر لوگوں کا حسد ہے, وہ ایک الگ حسد ہے, جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنل جیلیسی. ایک اینکر کو دوسرے اینکر سے جیلیسی ہو رہی ہے, ایک میڈیا چینل کو یا ایک میڈیا ہاؤس کو دوسرے میڈیا ہاؤس سے جیلیسی ہے, ایک عالم کو دوسرے عالم سے ہے, ایک عورت کو دوسری عورت سے ہے, ایک مرد کو دوسرے مرد سے ہے. یہ فطری جذبہ تو ہے لیکن محمود نہیں ہے, مذموم ہے. اسے محمود بنانے کی ضرورت ہے. اور محمود کب بنتا ہے؟ جب انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی ملکیت ہوں, یہ سب کچھ میرا نہیں ہے, میں اللہ کی ملکیت ہوں. تو دیکھیں آپ کے پاس اگر 4 گاڑیاں ہیں, آپ گھر سے آفس آنے کے لیے کوئی بھی گاڑی استعمال کریں, دوسری گاڑی کو جلنے کا, حسد کرنے کا, کڑنے کا, واویلا کرنے کا, شکوہ کرنے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے. آپ کے پاس 10 کپڑے ہیں, آپ کوئی سے بھی سوٹ استعمال کریں, باقی کے 9 آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہیں. اس طرح غلام ہوتا ہے, غلاموں کو جو 10 غلام ہیں, 10 غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو ڈیوٹی دے دی, باقی 9 غلام کیا کر سکتے ہیں؟ تو جب وہ, کیونکہ وہ جیتے جاگتے ہیں, تو ان کے سامنے پھر حسد ایک آپشن ہوتا ہے. جس طرح مشہور ہے کہ محمود کے بہت سارے غلام تھے اور ان میں ایاز جو ہے وہ باوجود کم شکل و صورت کے, باوجود ایک حبشی النسل غلام ہونے کے بہت زیرک تھا, دانا تھا, تو باقی سارے غلام اس سے حسد کرتے تھے. تو اکثر و بیشتر محمود ایسے مواقع سامنے لاتے کہ اس کی جو بالادستی ہے اور اس کی جو فوقیت ہے وہ لوگوں پر آشکارا بھی ہوتی. تو جب ہمارے سامنے کسی کی فوقیت آشکارا ہو تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزتوں کے فیصلے بھی اللہ کے ہاں سے ہوتے ہیں,
ذلتوں کے فیصلے بھی وہاں سے ہوتے ہیں. تو جہاں سے یہ تقسیم ہو رہی ہے, جہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں, وہاں لو لگائی جائے, وہاں پکار کی جائے, وہاں پر اپنی عرضی پیش کی جائے. جس اللہ نے اسے نوازا ہے وہ آپ کو بھی نواز سکتا ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت, آپ نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جیلسی, کوئی حسد کسی نعمت سے کرتا ہے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت سے بیسکلی اس کا اختلاف کر رہا ہے, اس سے چل رہا ہے. تو یہ تو لاشعوری طور پہ بندہ کرتا ہے, تو کیا وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی گستاخی یا اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے, یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے, جب تک انسان لا علم ہوتا ہے جی تو وہ اس بچے کی طرح ہوتا ہے جسے معلوم نہ ہو. لیکن جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے, اور پھر دیکھیں حسد کرنے سے انسان کے اندر, جیسے آپ نے خود فرمایا, ایک انزائٹی پیدا ہوتی ہے, ایک غصہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ اس کے اثرات محسوس کرتا ہے. یعنی ایک آگ اس کے اندر جلتی ہے. تو اس کو یہ تو ایک باشعور انسان کو اتنا تو سوچنے کا قدرت نے خود مواقع اور قدرت نے ایک سسٹم دیا ہے نا کہ وہ اپنا احتساب کر سکے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے. پھر وہ یقیناً اپنے کسی بزرگ سے, اپنے کسی پیرنٹس میں سے کسی سے, کسی بڑے بھائی سے, استاد سے, ٹیچر سے, مینٹور سے جب وہ بات کرے گا تو اس کا مسئلہ حل ہوگا. لیکن اگر وہ اندر ہی اندر کڑتا رہے گا تو پھر تو مسئلہ بڑھتا ہی رہے گا. اور پھر دیکھیں, کہا جاتا ہے کہ کل ذی نعمت محسود, ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو صاحب نعمت کو بھی یہ چاہیے کہ جو اس سے رتبے میں, حیثیت میں, علم میں, عمل میں کم تر لوگ ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے, خواتین کو سلام, اپنے گھر میں تشریف لا کے زوجہ محترمہ کو سلام کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ کا کیا مقام تھا, یعنی ہفتے کشور جس پر نثار ہو جائے, اور فرشتے جس کے دربان ہوں, اور ساری کائنات کے جو انبیاء اور مقتدا اور رہبر اور رہنما اور پیغمبر تھے وہ ان کے مقتدی بن جائیں, اور وہ آپ ان کے امام ہوں, تو ان کا تو درجہ ہی اتنا اونچا تھا. لیکن جب کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے, جس درخت پہ پھل لگتے ہیں, وہ تو پھر متواضع ہو جاتا ہے. یہ تواضع جب صاحب نعمت کو ملتی ہے تو جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی اس کے لیے حسد پیدا نہیں ہوتی, بلکہ محبت پیدا ہوتی ہے. تو حسد کا توڑ محبت ہے. واہ سبحان اللہ. اچھا, اب چونکہ جدید دور ہے تو ایک اور چیز حسد میں اضافہ کرنے کی آ گئی ہے, وہ جو کہ کیمرہ ہے آپ کے سامنے, میرے سامنے لگا ہوا ہے. یوٹیوب, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, اس کے زیادہ لائکس ہوتے ہیں, جس کو زیادہ ویوز ہوتے ہیں, اس کو زیادہ سنا جاتا ہے, اس سے بھی حسد اور جیلیسی جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو آپ چونکہ خود ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں, آپ کو لوگ سنتے بھی ہیں, تو آپ کا کیا فارمولہ ہے, آپ کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے, کل بھی ایک جگہ پروگرام, کہیں نہ کہیں تو آتا ہے, کل بھی ایک جگہ پروگرام تھا, اور وہاں پہ میں نے یہ عرض کیا تھا, ایک بہت مشہور ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ درس دینے کے لیے تشریف لے گئے, اور پوری مسجد کھچا کھچ بھری تھی, اور جب درس ختم ہو گیا تو وہ آرام کے لیے تشریف لے گئے. تو دروازہ کسی نے بجایا, آپ نے جب خود جا کے دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ کئی گاؤں پار کوئی بیچارہ دہقان تھا, کوئی کسان تھا, مزدور تھا, اور اسے سواری نہیں ملی. اس نے اگر کہا کہ حضرت میں آپ کا درس سننے آیا تھا, سواری موجود نہیں تھی, پیدل چلتا ہوا آیا, اور رات ہو گئی, درس بھی ختم ہو گیا, میں بہت پریشان ہوں کہ اب کیا ہوگا. اور فرمایا تو مسجد چلو. وہ مسجد آئے, آپ بھی مسجد تشریف لائے, اور اسی ٹون میں, اسی انداز میں وہی 1-1.5 گھنٹے کا درس دوبارہ اسے دے دیا. تو جب آپ کی آواز گونجی تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دوبارہ مسجد میں آئے, اور جب درس ختم ہوا تو لوگوں نے کہا تھا آپ نے اتنی تکلیف فرمائی, اور درس تو آپ دے چکے تھے, پھر دوبارہ آپ نے یہ زحمت کیوں فرمائی؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک دہقان و مزدور آیا تھا, اور اس نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ کا درس سننے آیا ہوں, واعظ سننے آیا ہوں. چنانچہ میں نے پھر سنانے کے لیے دوبارہ آیا. اس نے کہا تھا ایک آدمی کے لیے آپ نے پورا درس دوبارہ دیا. تو انہوں نے بڑا تاریخی اور انقلابی جملہ ارشاد فرمایا, جو اگر ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں تو ہماری سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, جب تم سب بیٹھے تھے اور مسجد بھری ہوئی تھی کھچا کھچ, تب بھی ایک کو سنانا مقصود تھا, اور جب ایک آیا ہے تب بھی اسی ایک کو سنانا مقصود ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ اپنی کوئی گڈ ڈیڈز کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور نتیجے کی امید آپ کو اللہ سے ہوتی ہے, یعنی السعی منا والاتمام من اللہ. دیکھیں, وقت پہ تاریخ شاہد ہے کتنے ایسے ادوار میں انبیاء گزرے ہیں جن کا نام لیوا کوئی ایک فرد بھی نہیں تھا, ان کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا, وہ اکیلے اپنی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی راہ پہ قربان ہو گئے. تو یہ اگر ہم اپنے لائکس کے چکر میں اور اپنے سبسکرائبس کے چکر میں اور ویوز کے چکر میں اگر رہتے ہیں نا, تو پھر ہمارا کام اللہ کے لیے تو نہیں ہوا. تو اگر ہمارا کام اللہ کے لیے ہے تو پھر ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. سبحان اللہ. حضرت اختتام کے وقت بس ایک آخری سوال یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, لوگ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں,
پھر ٹی وی پہ یا موبائل پہ جو ہے وہ اسلامک پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ کلپ بھی دیکھیں. تو آپ کیا پیغام دیں گے حسد کے حوالے سے، خاص طور پہ آج کل کے یوتھ کو جو مادہ پرستی میں بہت زیادہ انوالو ہو چکی ہے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو چیز نہیں دی تو اس پہ بہت زیادہ اندر کرتے رہتے ہیں، پھر وہ کرتا پھر حسد بنتی ہے، حسد کے بعد اور کرائم جنم لیتے ہیں. تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے 3-4 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسد سوکروں کے درمیان بھی ہوتا ہے، حسد بچوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. خاص طور پر نیا بچہ جو آتا ہے، وہ جو اس کا بڑا بھائی یا بڑی بہن ہوتی ہے، اس کے دل میں بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچپن سے اپنے بچوں کا ذہن بنائیں اور ان کو حسد سے دور رکھنے کی کوشش کریں. جہاں تک نوجوانوں کی آپ نے بات کی، تو اس وقت نوجوانوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس قسم کے تمام کمپلیکسز کا اور احساس کمتری کا، برتری کا، محرومی کا شکار ہو رہی ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا سوشل میڈیا ہے یقینی طور پر، کیونکہ سمجھانے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں، اور بچے خود شاید سمجھنا بھی نہیں چاہتے. جو جنریشن گیپ ہے وہ چاہتے بھی نہیں کہ کوئی ہمیں آ کے سمجھائے. ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ نفسیاتی واردات کا شکار ہوتے ہیں وہ اس چیز کو چھپاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ چھپانے سے مرض بڑھتا ہے، نہ کہ مرض ختم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، یا اپنے دل میں امنگ یہ جگانی چاہیے کہ جو چیز اس کے پاس ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ اس کو برکت دے. سبحان اللہ. جب آپ یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جس حال میں رکھا، تو آپ کو خود بخود نعمتوں کے ملنے کے چانسز پیدا ہوتے ہیں. قرآن نے کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اور فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے تو نعمتیں موجود بھی چھن جائیں گی. دوسری طرف جب آپ کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں اور بالخصوص اس کی غیر موجودگی میں دیتے ہیں، جیسے میں آپ کا کلپ دیکھ رہا ہوں، کوئی اور عالم دین یہاں اسکالر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور میں ان کو دعا دیتا ہوں غیر موجودگی میں، غیابت میں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ایک فرشتہ اللہ مقرر کرتا ہے جو وہاں جا کر اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اللہ جس طرح اس کی فین فالوئنگ بڑھ رہی ہے اس کی بھی بڑھا دے. سبحان اللہ. میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو اچھی گاڑی عطا فرما، تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی عطا فرما، اور جو یہ دعا کر رہا ہے اس کو بھی عطا فرما. تو آسان ترین نسخہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں وہ اپنے کدن کے لیے مانگیں. سبحان اللہ. جو اپنے والد کے لیے مانگنا چاہتے ہیں وہ اپنے خالو پھپھا اور چچا کے لیے مانگیں. جو اپنی امی کو دینا چاہتے ہیں وہ اپنی پھپھو چچی تائی اماں کے لیے، ممانی جان کے لیے مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کر دے گا. حضرت آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، بہت شکریہ آپ کا وقت کا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. آمین. ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بڑی ہی آسان اور بڑی جو ہے مفصل گفتگو کی، بڑی خوبصورت گفتگو کی. اگر آپ حسد جیسی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان باتوں کو ضرور سنیں اور اسے عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.